مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، اللہ رب العزت کا بے پایاں احسان ہے کہ اس نے اس افراتفری کے اس ماحول میں، انتشار میں ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی ہے. صدقہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمتوں کا کہ نیکی کی توفیق مل رہی ہے، اور یہ یقین رکھیں کہ نیکی کی توفیق اللہ کی عطا کے بغیر نصیب نہیں ہوتی ہے، ورنہ وہی مکہ تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں چلتے پھرتے تھے، ابو جہل دیکھ کر ابو جہل ہی رہا. چاند ٹوٹتا دیکھا لیکن توفیق نہیں ملی. ہاتھ میں کنکر نے کلمہ پڑھا لیکن توفیق نہیں ملی. اور کہاں حبشہ سے آ کر بلال مسلمان ہو گئے، روم سے آ کر صہیب مسلمان ہو گئے، تو فارس سے آ کر حضرت سلمان ایمان لے آئے. یہ کرم ہے اللہ کا جس کو وہ اپنے کرم سے نواز دے. اس لیے اگر نیکی کی توفیق مل رہی ہے تو اس پر سجدہ شکر ہی ادا کرنا چاہیے کہ مولا نے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق بخش دی ہے، اور دعا کرنی چاہیے کہ یہ سعادتیں زندگی بھر کے لیے ہمارا مقدر بن جائیں. دنیا کھینچتی ہے اپنی طرف، لیکن ایک نسبت ایسی ہے جو انسان کو دنیا کے غموں سے، پریشانیوں سے بچا کر رکھتی ہے. اور وہ نسبت اتنی مضبوط نسبت ہے کہ صرف دنیا میں نہیں، قبر میں بھی اور حشر میں بھی اسی نسبت نے کام آنا ہے. ورنہ قبر کی بات تو بہت دور کی ہے، دنیا میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. کتنے ایسے ہمارے گرد و نواح میں افراد ہوں گے کہ بھائی سے ملاقات کیے ہوئے، بات کیے ہوئے عرصہ گزر گیا ہوگا، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، بھائی سے چھوٹی سی بات پر ناراض ہوا، کلام کرنا چھوڑ دیا. اب تو دنیا اتنی سنگ دل ہو چکی ہے کہ باپ بیٹے میں جدائیاں آ گئی ہیں. تو دنیا تو چھوڑ رہی ہے، ایک دوسرے کو چھوڑ کر سائڈ پر ہو جاتے ہیں. اور قبر میں تو کتنے پیارا بھی کیوں نہ ہو، وہ اوپر مٹی ڈال کر واپس آ جاتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. لیکن حضرات گرامی، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نسبت ہے جس نے یہاں بھی ہمیں عزتیں عطا کی ہیں، قبر میں بھی بخشیں گے. اور حشر تو ہے ہی میرے نبی کی نسبتوں والوں کا دن. وہاں تو میرے نبی کی نسبتیں رکھنے والوں کو وہ مقام اور مرتبے ملیں گے کہ ساری کائنات ان کو دیکھتی رہ جائے گی. اور ان نسبتوں نے دنیا میں بھی انسان کو معتبر کیا ہے. جو اس نسبت کو تھام لیتا ہے، اپنے وجود میں سما لیتا ہے، وہ معتبر ہو جاتا ہے، عزتیں پا جاتا ہے. دیکھ لیجئے یہ مہینہ جو گزرا، آپ کو جگہ جگہ سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، ہر مسجد سے ایک محفل، ایک ہستی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا تھا، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک ہی حوالہ ان کا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ بڑے خاندان کے تھے، یقیناً ان کے خاندان کے بارے میں لوگ بتاتے ہوں گے. یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کی فضیلت اس لیے تھی کہ وہ مکہ کے بڑے ایک سمجھدار انسان تھے. یقیناً مکہ میں ان کی عزت تھی، لوگ ان کو عقل مند مانتے تھے. یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کا کاروبار بہت وسیع تھا، تاجر بہت اچھے تھے، یقیناً دولت ان کے پاس تھی، تجارت کرتے تھے.
یہ ساری باتیں ہیں ثانوی حیثیت اختیار کر گئی ہیں، ایک ہی نسبت، ایک ہی تعلق اور ایک ہی رشتہ ان کا ساری کائنات کے ایک ایک فرد کو یاد ہے کہ وہ محبت رسول میں گوندا ہوا فرد تھا۔ علماء تو لکھتے ہیں ان کا خمیر محبت سے گوندا گیا تھا، محبت رسول اتنی اندر اتر چکی تھی کہ اب سوچ بھی محبت رسول کے تحت ہی آتی تھی، سوچتے بھی وہی تھے جو میرے نبی کی یاد میں گزرتی تھی، سوچنا بھی انہی کو، دیکھنا بھی انہی کو، جانا بھی انہی کے پاس، اگر کوئی کلام کرنا ہے تو انہی کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، یعنی پوری زندگی ایک وجود کے ہو کر رہ گئے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ایک ہی وجود کو مانا، کسی اور کی نہیں مانی ہے، ایک ہی وجود کو، اور اعلان نبوت سے پہلے مان لیا تھا، اور اتنا مان لیا تھا کہ پھر اس کے بعد کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، اتنی محبتیں ہو چکی تھی کہ اب دل کی بات دل میں براہ راست اتر جاتی تھی، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ جاتے تھے، ایک دوسرے کے انداز اور تیور کو سمجھ جاتے تھے کہ ان کا ارادہ کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں، خواہشات ایک دوسرے سے ملنے لگی تھیں۔ وہ روایت آپ نے بارہا سنی، صلح حدیبیہ میں جب صلح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑے سے جلال میں آئے کہ یہ کیا جھک کر صلح کیوں کی جا رہی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق سے جا کر کہا کہ آپ جا کر بات کریں، تو انہوں نے کیا کہا تھا، اعلم یا عمر انہ رسول اللہ، اے عمر جانو وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر کی تسلی نہیں ہوئی، دربار رسالت میں چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر براہ راست کہہ دیا، یا رسول اللہ جھکی صلح کیوں ہے، تو میرے نبی نے بھی کیا کہا تھا، عمر جانو میں اللہ کا رسول، انی رسول اللہ، جملے تک تاریخ حیران ہے، آج تک سیرت نگار لکھتا ہوا پریشان ہو جاتا ہے کہ قربتیں کتنی بڑھ چکی تھیں، محبتیں کس حد تک آگے بڑھ چکی تھیں کہ ابوبکر صدیق اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں، جو جملہ انہوں نے ادا کیا وہ دربار رسالت میں حضرت عمر جاتے ہیں تو وہی جملہ میرے سرکار کی زبان سے ادا ہوتا ہے، ایک ہی لفظ، ایک ہی طرح کے جملے، یہ اس لیے کہ پورا وجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اپنے اندر اتار چکا تھا، ڈال چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، اور قرآن انہی کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ ان کی شان کو بیان کیا، متعدد آیات میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی شان اور عظمت کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہی جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں بھی قرآن انہی کی شان کو بیان کر رہا ہے، لیکن ان کی شان بھی میرے نبی کی شان کے ساتھ جوڑ کر بیان کی جا رہی ہیں۔ قربتیں کتنی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار کیا اور ساتھ ابوبکر صدیق کی شان کا اظہار کیا، بتا دیا لوگوں یہ دو وجود ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے قرآن میں بھی ان کا ذکر اکٹھا ہی کیا ہے۔ الذی جاء بالصدق، ارے اس وجود کو سوچو جو سچ لے کر آیا ہے، سرتا پا جو سچائی کا رسول بن کر آیا ہے، جن کا وجود سراپا سچ ہے، جن کے قدموں سے سچائی پھوٹتی ہے، جو ان کے دامن سے لپٹ جاتا ہے اسے سچا بنا دیتے ہیں، اتنا سچا وجود ہے کہ ان کے کہے سے کائنات کا نظام بدل دیا جاتا ہے، لیکن ان کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہوتی ہے۔ ہوا نا یہی معراج، یہ معراج کا مہینہ شروع ہو گیا، یہاں ایک جملہ کہتا جاؤں، یہ رجب کا مہینہ بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی صداقت کے اعلان کا مہینہ ہے۔ صدیق کا خطاب اسی مہینے میں ملا ان کو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو صداقت کا نشان ابوبکر صدیق کو قرار دیا گیا، تو یہ مہینہ بھی تاجدار صداقت کی عظمت و شان کو لے کر آ رہا ہے کہ جہاں شان مصطفیٰ کا ذکر ہوگا وہاں شان ابوبکر صدیق کا ذکر لازمی کیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کا اتنا وجود کہ کہا کہ قافلہ آ جائے گا، مکے والوں سے کہا کہ معراج سے آیا ہوں سیر کے، انہوں نے کہا جی ہمارا قافلہ گیا ہے، وہ کب تک آئے گا؟ آپ نے فرمایا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آ جائے گا، اور تاریخ کہتی قافلہ رک گیا تھا، اگر وہ اپنی چال سے چلتا رہتا تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ جاتا، لیکن راستے میں قافلے نے قیام کر لیا، رک گیا، تاخیر ہو رہی تھی،
रब ने क्या फैसला किया, क्या किया था? कहा ये मज़ाहिर कुदरत जो हैं इनको हम बदल सकते हैं, कज़ा व कदर के फैसले तब्दील हो सकते हैं, लेकिन नबी का कहा हुआ कौल कभी गलत नहीं हो सकता। सूरज को रोक लिया गया कि जब तक वो काफिला नहीं पहुंचता तुमने गरूब नहीं होना, क्योंकि सच्चे रसूल की बात को सच्चा साबित करना है। अल्लाज़ी जा बिस्सिद्क़, लोगों वो सच्चे रसूल आ गए हैं। कितने सच्चे हैं कि मक्का जैसा शहर जहां सुबह से शाम तक हर फर्द झूठ बोलता था, डिटाई से बोलता था, बरसरेआम बोलता था, हर एक के साथ हर एक को खबर थी ये झूठ बोल रहा है, और बड़े एतमाद से झूठ बोलते थे। उस झूठे मुआशरे में उन झूठे लोगों ने अगर सादिक कहा है तो मेरे नबी की जात को कहा, और ये ऐलान नबूवत के बाद नहीं कहा, ऐलान नबूवत से पहले कहा है। अपना किरदार यूं सच्चा मनवाया है कि वो जो सच से दूर भागे हुए थे वो भी कहने पर मजबूर हो गए कि लोगों मक्के में अगर कोई सच्चा है तो मोहम्मद अरबी की जात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग मक्के वालों को सारे को बुलाया, पहली दफा फज़दा बिमा तोमर हुक्म मिला, खुलकर तबलीग कीजिए। आपने सबका कुरैश को बुलाया, या माशरल कुरैश, कोहे अबू कुबैस पर आप तशरीफ ले गए और मक्के वालों को आवाज दी, या माशरल कुरैश, ए ग्रोह कुरैश आओ। सारा मक्का नीचे खड़ा हो गया, सारा कुरैश खड़ा है, आप पहाड़ के ऊपर खड़े हैं। तो क्या फरमाया था, अगर मैं कहूं पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज है जो तुम पर हमला करने वाली है, मेरी बात मानोगे? तो तारीख क्या कहती है, बशक जुबान एक एक फर्द ने गवाही दी, हम मान लेंगे क्योंकि आज तक इस जुबान से झूठ निकला नहीं। अल्लाज़ी जा बिस्सिद्क़, कुरान कहता है यह है सच्चा रसूल, यह है सच्चाई का रसूल। और उनकी सदाकत की एक और भी बड़ी खूबसूरत रवायत याद आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जा रहे हैं, गारे सौर से निकले, मदीना की तरफ सफ़र है। रास्ते में सुराका बिन मालिक पहुंच गए, जवान थे, 100 ऊँट का लालच दिया गया कि जो उनको पकड़ कर लाए 100 सुर्ख ऊँट इनाम दिया जाएगा। बहुत बड़ा इनाम था, सारे भागे कि हम पकड़ कर लाते हैं। सुराका पहुंच गए, वाकया आपने सुना कि घोड़े को पकड़ लिया पांव तक, फिर माफी मांगी, फिर आपने इजाजत दी, फिर लालच आ गया, पीछे भागे। 3 दफा सुराका का घोड़ा जमीन में दनस गया। जब तीसरी मर्तबा वो आधे से ज्यादा जमीन में दनसा तो हाथ बांध लिए कि अल्लाह के रसूल, मैं आपकी रसालत पर ईमान लाता हूं, सच्चे दिल से तौबा करता हूं, मानता हूं आपको। आपने इशारा किया, बाहर निकला तो कलमा पढ़ा उन्होंने। रास्ते में मदीना जाते हुए उस लम्हे सुराका ने ईमान कबूल किया, कलमा पढ़ लिया। मेरे नबी, ये वो दरबार है, मेरे नबी की वो ज़ात है कि दुश्मन भी आ जाए तो उसे माफ़ी भी देते हैं और नवाजते भी हैं, इनाम भी देते हैं। कहा सुराका आया तो तुम मुझे पकड़ने था, हमने तुम्हें ईमान भी दिया है, अब इनाम भी देख लो कि वो सुराका दिन कैसा होगा जब किसरा के कंगन तेरे हाथों में आएंगे। किसरा ईरान का बादशाह, आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला, आपने फरमाया सुराका वो दिन कैसा होगा जब किसरा के सोने के कंगन तेरे हाथ में आएंगे। आपने जुमला कहा, सुराका वापस लौट गए, ईमान ले आए, मेरे नबी मदीना तशरीफ ले गए। हजरत सैयदना उमर फारूक का दौर है, ये सच अल्लाज़ी जा बिस्सिद्क़, कुरान कह रहे सच्चा रसूल आया है। हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन है। ईरान फतह हुआ, किसरा मारा गया, माले गनीमत मदीना में पहुंचा, उमर खत्ताब ने बांटना शुरू कर दिया। माले गनीमत तकसीम करते जा रहे हैं, उस माले गनीमत में सुराका के सोने के कंगन भी मौजूद थे। उमर फारूक ने जब कंगन देखे फौरन कहा सुराका को बुलाओ। सुराका बूढ़े हो चुके हैं, घर से बुलाया गया, हजरत सुराका तशरीफ लाए। हजरत उमर फारूक ने खुद अपने हाथों से सुराका के हाथों में कंगन डाले। सोना मना है इन मर्द को, लेकिन मेरे रसूल का कौल कितना सच्चा होकर सामने आया। सुराका ने वो कंगन पहने, तारीख कहती मदीना की गलियों में छनकाते जा रहे थे और शोर मचाते जा रहे थे, लोगों मेरे नबी की सदाकत देखो आज पूरी हो गई। सच्चे नबी का कौल कितना सच्चा है
کہا تھا کہ سراقہ وہ دن کیسا ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن آئیں گے. آج میرے نبی کا قول کتنا سچا ہو گیا ہے. الذی جاء بالصدق، قرآن کہہ رہا ہے یہ سچا رسول آیا ہے. سچے رسول کی بات کرو جو سرتا پاس سچائی کا رسول ہے. اور صرف اسی کی بات نہیں، قرآن کہتا ہے وصدق بہ، ارے اس سچے رسول کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق کی بھی بات کرو. وہ جنہوں نے سب سے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی. صدق بہ، ارے تصدیق کرنے والے سب سے پہلے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے. اور پھر یہ معراج کا مہینہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے. صبح آپ نے حرم میں بیٹھ کر لوگوں کو سنایا کہ میں راتوں رات گیا، بیت المقدس بھی گیا، عرش و کرسی کو بھی دیکھا، زمین و آسمان کی سیر بھی کی، پلٹ بھی آیا اور یہاں رات بھی نہیں بیتی. سارے انگشت بدنداں کہ یہ کیسا ماجرا ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں، یہ کیسے ممکن ہے. ابو جہل نے کہا آج موقع آ گیا ہے، آج موقع ہے یاری کو شک میں بدلنے کا، آج موقع ہے دوستی میں خلل ڈالنے کا، آج موقع ہے رفاقت کو توڑنے کا. شک ڈالو. وہ باغا ہوا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں گیا، آپ گھر میں تھے. کہنے لگا ابو بکر ایک بات سنو. کہا ابو الحکم صبح صبح آگے آ رہے ہو، کیا بات؟ کہا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات گیا، بیت المقدس گیا، ساری دنیا کی سیر کی، واپس بھی آ گیا اور رات ختم بھی نہیں ہوئی، مان لو گے؟ تو ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ کہا ابو بکر یہ کہا ابو الحکم یہ بتاؤ کہہ کون رہا ہے، یہ کہا کس نے ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا تمہارے یار محمد عربی نے کہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے دوست نے کہا ہے. ابو بکر صدیق نے کہا ابو الحکم سچ سچ بتاؤ، انہوں نے کہا ہے یا اپنی طرف سے کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے اپنے خدا لات کی قسم تیرے دوست تیرے ساتھی محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا ٹھہرو میں جا کر پتہ کرتا ہوں، پہلے میں پوچھا ہوں انہوں نے کہا بھی ہے یا نہیں، تیری بات کا اعتبار نہیں. سب سے بڑا دشمن ہے، یہ ذہن میں رکھیے. کسی دوست نے آ کر خبر نہیں دی، حضرت عثمان نہیں آئے، حضرت عمر نہیں آئے. سب سے بڑا دشمن ہے اسلام، جو سراپا دشمنی پر رہتا ہے، ہر وقت سوچتا رہتا ہے سازش کا، وہ خود چل کر آیا بتا رہا ہے. اور ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ صرف اتنا پوچھا سچ بتاؤ انہوں نے کہا یا تو نے کہا؟ کہنے لگا مجھے اپنے خدا کی قسم تیرے دوست محمد عربی نے کہا ہے. تو ابو بکر صدیق کا فوراً جملہ کیا تھا؟ ابو الحکم سنو پھر میں تصدیق کرتا ہوں وہ سچ کہہ رہے ہیں. الذی جاء بالصدق وصدق بہ، ارے میرے رسول سچ لے کر آئے ہیں اور اس سچ کی تصدیق ابو بکر صدیق کر رہے ہیں. یہی سے صدیق کا خطاب ملا ہے. یہ کہنے کے بعد پھر دربار رسالت میں حاضر ہوئے، دشمن کو بتا دیا، دنیا کو بتا دیا، ارے عظمت مصطفیٰ کا پیغام ملے تسلیم کر لو. اس کی تصدیق، اس کے لیے دلائل نہ پوچھو، کیونکہ شان ساری میرے رسول کی ہے، عظمت ساری میرے رسول کی ہے. جو بھی عظمت کا اظہار کرتا ہے مان لو کہ وہ وجود ایسا ہے کہ ساری عظمتیں انہی میں ہیں. عظمت نہیں بنتی جب تک میرے نبی کے دامن سے چھو کر نہیں آتی ہے. ارے وہ تو وہ اتنے عظیم ہیں جو ان کے قریب آ جائے اسے بھی عظیم کر دیتے ہیں. وہ تو اتنے بڑے ہیں کہ جو ان کے قریب آ جائے زمین پر پڑے ہوئے بلال کو اٹھا کر کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیتے ہیں. وہ عظیم تر وجود ہے، اس لیے ان کی عظمتوں کو مانتے چلے جاؤ. کبھی شک کا اظہار نہ کرنا، کبھی اس کے لیے کہ نبی کی شان ہو سکتی ہے یا نہیں. ابو بکر صدیق نے قیامت تک فیصلہ کر دیا، ارے شان رسالت جہاں سے بھی کوئی بیان کرے مان لو، کیونکہ شان بنتی تب ہے جب میرے رسول کے وجود میں اترتی ہے. تو تسلیم کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے سنا. فرمایا ہاں ابو بکر میں ہو کر آیا ہوں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اس دن سے صدیق کا خطاب ابو بکر کو مل گیا کہ یہ ہے سچا جس نے سچائی کی تصدیق کی ہے، اور ایسی تصدیق کی ہے
علماء لکھتے ہیں, سیرت نگار لکھتے ہیں کہ معراج کے واقعے نے ایک لائن کھینچ, دو گروہ پیدا کر دیے, دو حصوں میں انسانوں کو بانٹ دیا. ایک میرے نبی کی شان کو ماننے والے جو ابو بکر صدیق کی صداقت کے سائے میں آ گئے, اور دوسرے جو انکار کر کے ابو جہل کے اس گروہ میں شامل ہو گئے. اب یا تو مانو تو ابو بکر کی صف میں شامل ہوگے, اگر آپ کی شان نہیں مانتے تو ابو جہل کی صف میں جاؤ گے. دو ہی گروہ ہیں. عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے تو ابو بکر صدیق کی صف میں آنا پڑے گا, کیونکہ ان کی شان کی تصدیق کرنے والے وہی ہیں. اب مانتے چلے جاؤ, ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہوتے چلے جاؤ. عظمت رسول کا انکار کرو گے تو پھر دوسری صف بڑی خطرناک ہے, پھر بچے گا کچھ نہیں. شان رسالت مانو گے تو تمہیں کچھ ملے گا, اگر شان رسالت میں ذرا سا شک بھی آیا, عظمت مصطفیٰ پر کوئی شبہ بھی ہوا, تو پھر دوسری صف دیکھ لو, اس کا سرخیل, اس کا سربراہ پھر ابو جہل ہے, اور اس کا انجام کہاں ہوگا یہ سب کو پتا. بتا دیا ابو بکر صدیق نے, میرے نبی کی شان کو مانو گے تو پھر ہی تم معتبر بن سکتے ہو. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے تو میرے سرکار نے دیکھا, فرمایا عتیق آیا ہے. فرمایا یہ وہ ہے, عتیق کے معنی ہے جسے دوزخ سے آزاد کر دیا. فرمایا یہ عتیق ہے, رب نے اسے دوزخ سے آزاد کر دیا. عتیق کا خطاب دیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور کتنے سچے ہیں. ایک روایت بڑی ایمان افروز ہے کہ سچائی کی تصدیق کرنے والا بھی کتنا سچا ہوتا ہے, کہ غزوہ سے واپس آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بعض کہتے غزوہ احد تھا, 70 کے قریب شہادتیں ہو چکی تھیں, مدینہ میں کوہرام تھا. ایک عورت جس کا ایک ہی بیٹا تھا وہ جنگ میں شہید ہو گیا. اب وہ بھی پتہ کرنے کے لیے ایک میدان جنگ کی طرف نکلی کہ پتہ کروں بیٹے کا کیا حال ہے. آگے آئی, کسی صحابی سے پوچھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ خبر تو بڑی افسوسناک ہے, اماں جان کو میں کیسے سناؤں, کیسے یہ حوصلہ پیدا کروں. کہا اماں جان آگے والے سے پوچھ لو. آگے والے نے کہا اور آگے چلی جاؤ. آگے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا. آپ نے سوچا یہ خبر مائی برداشت نہیں کر سکے گی. کہا اماں جان پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں, ان سے پوچھ لوں. اور ابو بکر صدیق کی عادت اور ان کی ڈیوٹی کیا تھی کہ لشکر کے پیچھے آتے تھے تاکہ لشکر کا کوئی سامان, کوئی چیز پیچھے نہ رہ گئی ہو, اس کی حفاظت نگرانی کے لیے سب سے آخر میں آ رہے تھے. وہ آخر میں پہنچی ابو بکر صدیق کے پاس. کہا ابو بکر میرا بیٹا کہاں ہے. ابو بکر صدیق نے سوچا سارے صحابی گئے ہیں, ساتھی گئے ہیں, میرے نبی گزرے ہیں, کسی نے نہیں بتایا, اس کا مطلب ہے کہ بتانا نہیں چاہتے, خبر بڑی افسوسناک ہے, تو میں کیوں سناؤں. کہا ماں جان گھر جاؤ, وہ پہنچ جائے گا. اور تاریخ کہتی ہے وہ اماں گھر گئی, تھوڑی دیر کے بعد بیٹا گھر پہنچ گیا. صحابہ اکرام حیران ہو گئے, دربار رسالت میں پہنچ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنی آنکھوں سے اسے کٹتے ہوئے دیکھا ہے, شہید ہوتے دیکھا ہے, یہ کیسے ہو گیا. مسکرائے میرے سرکار, فرمایا یہ میرے صدیق کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تھا. رب نے کہا ہم قضاء و قدر کے فیصلے بدل سکتے ہیں, نبی کے یار کی بات کو جھوٹا نہیں ہونے دیں گے. الذی جاء بالصدق وصدق بہ, جو سچ لے کر آیا اور اس سچ کی تصدیق کرنے والا اس کے ساتھ ہے. اور آگے قرآن نے جو جملہ کہا ہے وہ بڑا قیمتی جملہ ہے. آیت مکمل ہو رہی ہے, وہ قابل غور ہے. بڑے لوگ عبادات کرتے ہیں, بڑے دعوے کرتے ہیں پارسائی کے. ہر شخص کہتا ہے میں نیک ہوں, میں متقی ہوں, میں پرہیزگار ہوں. ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں فلاں بڑا نیک ہے, بڑا متقی ہے. ہمارے ایک امید ہوتی ہے, ایک گمان ہے اس کے بارے میں, وہ سچ بھی نکلتا ہے یا نہیں فیصلہ حشر میں ہوگا. لیکن آج قرآن عجیب انداز میں بیان کر رہا ہے, کہہ رہے الذی جاء بالصدق وصدق بہ, ارے وہ جو رسول سچ بن کر آئے ہیں اور اس صدیق جس نے تصدیق کی ہے, اولئک هم المتقون, ارے متقیو تم دعوے کرتے ہو کہ میں متقی ہوں, میں رب ہو کر کہتا ہوں یہ متقی. یہ ہیں پرہیزگار, یہ ہیں وہ جو خوف خدا دل میں رکھنے والے ہیں. ابو بکر صدیق کے تقوی کی گواہی قرآن خود دے رہا ہے.
کہ ان سے, اور ایک جگہ قرآن مجید نے اتقا کا لفظ استعمال کیا ہے. سب سے زیادہ متقی اگر کوئی ہے صحابہ اکرام کی صف میں, سب سے زیادہ متقی اگر کوئی ہے تو قرآن کہتا ہے وہ ابوبکر صدیق کی ذات گرامی ہے. خوف خدا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت, پوری زندگی ایک ہی وجود کے ساتھ جڑے رہے ہیں, کسی اور کی طرف نہیں دیکھا ہے. سختیاں بھی آئیں, مشکلات بھی آئیں, دعوی محبت تو سبھی کرتے ہیں, عشق کے دعوے تو آج ہم بھی کرتے ہیں, جذبات میں ہم بھی آتے ہیں, لیکن ہمارے اعمال گواہی نہیں دے رہے ہوتے. ہمیں ذرا سی مشکل آئے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اپنے رسول کے واضح حکم کو سن کر ادھر چلے جاتے ہیں. اور ابوبکر صدیق تو وہ ہیں جو اشارہ رسول کو سمجھ کر عمل کرنے کو تیار ہو جاتے, جو ایک اشارہ رسول پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے. ارے کتنی محبت تھی میرے سرکار سے. 3 میل اونچی غار پر چڑھنا تھا, غار ثور میں, آسان کام نہیں ہے. آج بھی بڑے بڑے جوان پیچھے رہ جاتے ہیں. ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اوپر چڑھتے ہیں. چڑھنا ہی شروع کیا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دشمن پیچھے آ کر پاؤں کے نشان سے ہمیں تلاش نہ کر لے. تو کہا ابوبکر کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں, میرے کاندھوں پر آ جائیں, میں لے کر جاتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی انکار نہیں کیا. فوراً ابوبکر صدیق کے کتنے مضبوط کاندھے ہیں وہ جن پر نبوت کا بوجھ آیا ہوا, کتنے مضبوط کاندھے ہیں. اس لیے تو نبی صلی اللہ اشارے دیے تھے کہ میرے بعد کوئی اگر میرے مصلی پر کھڑا ہو سکتا ہے, اس بوجھ کو اٹھا سکتا ہے, کوئی اور نہیں ابوبکر صدیق اٹھا سکتے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی تھا یا رسول اللہ میرا باپ تو بڑا مہربان, بڑا نرم دل ہے, وہ برداشت نہیں کر سکے گا, آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. حضرت عمر سے کہہ دیجئے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے کہا, فرمایا نہیں, جاؤ ابوبکر سے کہو وہی نماز پڑھائیں گے. اور تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ ابوبکر صدیق ذرا تھوڑے سے تاخیر ہو گئی تو لوگ کہنے لگے نماز کا کیا کریں, تو آپس میں کہنے لگے عمر خطاب موجود ہیں, ان سے کہا گیا آپ نماز کرا دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا گیا, سب نے کہا تو آپ کھڑے ہو گئے, نماز شروع کی. حضرت عمر فاروق کی آواز ذرا بلند تھی, پہلوان تھے, طاقتور تھے, آواز بھی بلند آہنگ تھی. حجرہ رسول میں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, بخار ہے, حجرہ رسول میں ہیں. آنکھ کھولی, فرمایا یہ کون نماز پڑھا رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب ہیں. فرمایا نہیں, جا کر کہو ابو بکر کے سوا کوئی اور نماز نہ کرائے. اور تاریخ کہتی ہے, روایت پڑھیے ذرا, یہ نہیں کہا کہ نماز مکمل ہو لینے دو, بعد میں کوئی اور نہ کرائے, آئندہ صرف ابو بکر کرائے. وہ نماز ختم کروا دی گئی. فرمایا وہ نماز ہمیں قبول نہیں جس کی امامت ابو بکر صدیق نہیں کرتے. ابو بکر صدیق تشریف لائے, انہوں نے نماز کرائی تو نماز ہوئی. فرمایا اللہ اور اس کا رسول ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں. جوڑا ہے اپنے ساتھ, لمحہ لمحہ اپنے ساتھ جوڑا ہے. اور ابو بکر صدیق نے کیا خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی خواہش ہے, میرا وجود پورے کا پورا آنکھ بن جائے اور آپ کا چہرہ میرے سامنے رہے. ابو بکر آنکھ ہو اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہو. رب نے کتنا قبول کیا کہ ابو بکر آ جاؤ, اب قیامت تک, حشر کے دن تک قبر میں میرے نبی کے پہلو میں لیٹ کر میرے نبی کے چہرے کا دیدار کرتے رہو, تمہاری دعا قبول ہو گئی. ایک ہی چہرہ ان کی نگاہوں کے سامنے پہلے بھی تھا, قیامت تک اسی چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں. کتنی بڑی عبادت ہے, ایک نظر سے دیکھے صحابی بنتا ہے اور جو مسلسل قیامت تک دیکھ رہا. کتنی شان ہے, کتنا مقام ہے. صحابی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چہرہ ایسا چہرہ ہے کہ اگر قرآن کی بین آیات نہ بھی نازل ہوتی یہ چہرہ ہدایت کے لیے کافی تھا. اس چہرہ والضحیٰ کو ابو بکر صدیق 3 دن اور 3 رات گود میں رکھ کر دیکھتے رہے اور اب قیامت تک اسی چہرے کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں. نوازا میرے سرکار نے اتنا ہے. اور حضرت عمر سے پوچھئے مقام صدیقیت کیا ہے.
जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ी हसरत से कहा करते थे, काश मैं उमर ना होता। हज़रात गिरामी, ये जुमला छोटा जुमला नहीं, कह कौन रहा है? जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितने आसमान के तारे हैं इतनी मेरी उम्र की नेकियां हैं। और आज तक कोई तारों को गिन नहीं कर सका, शुमार नहीं कर सका। फरमाया इतनी उम्र की नेकियां हैं। वो उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं, काश मैं उमर ना होता, अबू बकर के सीने का बाल होता। और दूसरा हजरत उमर ने फरमाया था कि अबू बकर मेरी जिंदगी की सारी नेकियां ले लो, सारी नेकियां ले लो, वो गार की 3 रातों की नेकियां मुझे दे दो। वो जो तूने बिला शिरकते गैर मेरे नबी के चेहरे को देखा है, सोचिए गार में क्या कुछ किया होगा, आराम किया होगा या नमाज पढ़ी होगी, इसके अलावा तो कोई काम नहीं किया होगा। या आराम कर रहे हैं, सो गए सरकार, अबू बकर बैठे हुए हैं, 3 दिन 3 रातें, और क्या हो सकता है? कितनी कि वहां इबादत की जा सकती है, नमाज का वक्त हुआ होगा, नमाज पढ़ ली होगी, यही होगा ना। और क्या इबादत हो सकती थी? बता दिया कि लोगों ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात यकीनन इबादतें हैं, रब के फर्ज हैं जो अदा करने हैं, लेकिन चेहरा मुस्तफ़ा को देखना सबसे बड़ी इबादत है। सारी नेकियां उमर की एक तरफ, अबू बकर की वो 3 रातों की नेकियां क्या थी? चेहरा मुस्तफ़ा को तकते जा रहे थे, देखते जा रहे थे, चेहरा मुस्तफ़ा। और कुर्बान जाए अबू बकर की शान के। कभी गौर तो कीजिएगा, सांप ने डस लिया, यही तारीख कहती है ना, सांप ने डस लिया, आपने इतना जब्त किया जिस्म में जुम्बश नहीं हुई। क्यों? कि मेरे नबी का सर अक़दस अबू बकर की गोद में है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नींद में खलल ना आए, इतना जब्त किया अपने आप को। लेकिन दर्द की शिद्दत थी, सांप ने डसा था, जिस्म में जुम्बश पैदा ना हुई, आंख से आंसू बह निकला। अबू बकर की आंख से निकला वो आंसू, कुर्बान जाए दुनिया जहान की सारी नेमतें एक तरफ, अबू बकर की आंख से निकला हुआ वो आंसू कितना कीमती है। गिरा है तो कहां गिरा है? कभी गौर किया आपने? गिरा है तो चेहरा मुस्तफ़ा पर गिरा, मेरे नबी के रुखसार पर गिरा है, उस प्यारे रसूल के वद्दुहा वाले चेहरे पर अबू बकर सिद्दीक की आंख का आंसू गिरा है। उस आंख के निकले हुए आंसू के गिरने से आपने गिलाहट महसूस की तो आंख खोली थी। कुर्बान जाए अबू बकर तेरी शान के, ते एक एक आपके वजूद का एक एक हिस्सा कितना कीमती हो चुका है, कितना कीमती है वो आंसू जो मेरे नबी के रुखसार पर गिरकर अमर हो गया है। और कुर्बान जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अबू बकर क्या हो गया? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सांप डस रहा है। तो आपने क्या कहा? अबू बकर पांव इधर लाओ। पांव करीब किया, मेरे सरकार ने अपना लाबे दहन जो आपने खारे पानी के कुएं में फेंका तो कुआं मीठा हो गया, हजरत कतादा की आंख पर लगाया तो आंख बीना हो गई। वो अपना लाबे दहन के उर्वा बिन मसूद सख्फी कहता है हुदैबिया के मुकाम पर मक्के वालों को जाकर कि मक्के वालों तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो? मैंने तो मंजर अजीब देखा है कि वो मुंह में डाला हुआ पानी गरारे के बाद फेंकते हैं थूक की शक्ल में। अरे उनके जानसार तो हाथ बड़ा बड़ा कर हाथों पर लेकर चेहरे पर मल रहे। वो लाबे दहन मेरे सरकार ने निकाला और अबू बकर के पांव पर लगा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं लाबे दहन लगने की देर थी कि मेरी सारी तकलीफ दूर हो गई। वो नवाजा है सरकार ने, वो अबू बकर सिद्दीक की जात जिनका जिक्र मेरे सरकार को पसंद था कि इनका जिक्र किया जाए, जिनकी मोहब्बत, अगर अबू बकर सिद्दीक के दिल में मोहब्बत रसूल है तो मेरे नबी के दिल में भी मोहब्बत सिद्दीक आबाद है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बतें करने वाले हैं और कुरान दोनों का इकट्ठा ही जिक्र कर रहा है। अल्लाज़ी जा बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही, जो सच लेकर आया और जो सच की तस्दीक कर रहा है। और दूसरी जगह क्या कहा? सानिया स्नैन इज़ हुमा फिल गार, वहां भी दोनों का इकट्ठा ही जिक्र किया है। वो इतने इकट्ठे थे, इतने करीब थे कि क़यामत तक भी इकट्ठे ही वहां पर आराम फरमा रहे हैं। दुनिया जहान का मरकज अगर कोई जगह है
تو وہ وہی ہے جہاں میرے سرکار آرام فرما رہے ہیں، ان کے پہلو میں ابو بکر صدیق لیٹے ہوئے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرمائے۔ صحابہ کرام سارے عظمتوں والے ہیں، سب کی محبت دلوں میں زندہ رہے اور سب کے ہم نیازمند رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك